دینا اور لینا، یہ ایک مشہور کتاب ہے جو ایڈم گرانٹ نے لکھی تھی۔ اس کتاب میں مصنف نے 3 لوگوں کی نشاندہی کی ہے: گیورز یعنی دینے والے، ٹیکرز یعنی لینے والے، اور میچرز توازن رکھنے والے۔ مصنف کے مطابق گیورز وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں بغیر کچھ واپس پانے کی توقع کے۔ ٹیکرز وہ ہیں جو زیادہ تر اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، اور میچرز وہ ہیں جو دینے اور لینے کے درمیان توازن برقرار رکھتے ہیں۔ اس کتاب میں مصنف نے بتایا ہے کہ طویل مدت میں گیورز جو کہ دیتے ہیں سب سے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی مدد اور سخاوت کا رویہ مضبوط تعلقات اور نیٹ ورک بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اس سے ان کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں کامیابی کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ مصنف نے مختلف مثالوں اور تحقیقاتی نتائج کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیسے دوسروں کی مدد کرنے سے نہ صرف معاشرتی بلکہ اقتصادی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ دینا ایک اچھی بات ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا یا کچھ دینا ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس سے کچھ چند اہم پہلو یہ ہیں: نمبر 1، خوشی اور اطمینان۔ دوسروں کی مدد کرنے سے ہمیں اندرونی خوشی اور سکون ملتا ہے۔ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہماری اپنی زندگی میں بھی خوشی بڑھتی ہے۔ نمبر 2، تعلقات کی مضبوطی۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ سخاوت کا برتاؤ کرتے ہیں تو ہمارے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، لوگ ہماری عزت کرتے ہیں اور ہمیں اپنا دوست مانتے ہیں، جس سے ہمیں زندگی میں سپورٹ اور محبت ملتی ہے۔ نمبر 3، معاشرتی اثر۔ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو ہم ایک بہتر معاشرے کی تشکیل میں حصہ لیتے ہیں۔ اس سے ہم معاشرتی تبدیلی لا سکتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ نمبر 4، ذہنی اور جسمانی صحت۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے سے ہماری ذہنی اور جسمانی صحت میں بہتری آتی ہے۔ یہ ہمارے دماغ میں مثبت کیمیکلز کی سطح کو بڑھاتا ہے، جس سے ہم خوش اور صحت مند رہتے ہیں۔ نمبر 5، کامیابی کے مواقع۔ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو لوگ بھی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس سے ہمارے لیے نئے مواقع پیدا ہوتے ہیں اور ہم پیشہ ورانہ طور پہ ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ تمام عوامل بلکہ ثابت کرتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کرنا یا کچھ دینا نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ ہمارے اپنے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ٹیکنگ یعنی صرف اپنے مفاد کے لیے دوسروں سے لینا یا فائدہ اٹھانا کیوں اچھا نہیں ہے؟ اس کی چند اہم وجوہات یہ ہیں: تعلقات کی خرابی۔ جب آپ صرف لینے کی عادت رکھتے ہیں اور دوسروں کو کچھ نہیں دیتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایسے رویے سے تعلقات میں درار پڑ جاتی ہے اور لوگ آپ پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ منفی شہرت۔ اگر آپ ہمیشہ دوسروں سے صرف فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی منفی شہرت بن جاتی ہے۔ لوگ آپ کو خود غرض اور موقع پرست سمجھنے لگتے ہیں، جس سے آپ کے لیے نئے مواقع پیدا ہونا مشکل ہو جاتے ہیں۔ طویل مدتی نقصان۔ شروع میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن طویل مدت میں یہ رویہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ لوگ آپ کی مدد کرنے کے بجائے آپ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے آپ کے پیشہ ورانہ اور ذاتی زندگی میں مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ معاشرتی تنہائی۔ صرف لینے والا شخص اکثر معاشرتی طور پہ تنہا رہ جاتا ہے۔ لوگ اس کے ساتھ وقت گزارنے سے کتراتے ہیں اور اس کے لیے سپورٹ سسٹم کمزور ہو جاتا ہے۔ ذاتی نشوونما کی کمی۔ دوسروں سے صرف فائدہ اٹھانے سے آپ خود کی نشوونما میں کمی محسوس کرتے ہیں۔ آپ کے سیکھنے اور ترقی کے مواقع محدود ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ صرف اپنے مفاد پر فوکس کرتے ہیں۔ مصنف کے مطابق ٹیکنگ یا لینے کا رویہ طویل مدت میں نقصان دہ ثابت ہوتا ہے اور ہمیں دوسروں کے ساتھ مل کر چلنے اور سخاوت کا رویہ اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خوشحال زندگی گزار سکیں۔ تیسرا،
میچرز یعنی وہ لوگ جو لینے اور دینے کے درمیان توازن برقرار رکھتے ہیں۔ اس کے منفی پہلو ہیں۔ اگرچہ میچرز کا رویہ دوسرے کے مقابلے میں بہتر ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی کچھ مسائل ہیں۔ محدود تعلقات۔ میچرز کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر تعلق کو مساوی طور پہ برتاؤ کرتے ہیں، یعنی وہ جتنا دیتے ہیں اتنے ہی واپس لینے کی توقع رکھتے ہیں۔ اس رویے سے تعلقات میں گرم جوشی اور سخاوت کی کمی ہو جاتی ہے اور مضبوط تعلقات قائم کرنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ موقع پرستی۔ میچرز کا رویہ اکثر موقع پرستی پہ مبنی ہوتا ہے۔ وہ صرف اس وقت دیتے ہیں جب انہیں کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے۔ یہ رویہ دوسروں کو محسوس کرا سکتا ہے کہ آپ صرف اپنے مفاد کے لیے تعلقات بنا رہے ہیں، جس سے لوگوں میں آپ کے لیے احترام کم ہو سکتا ہے۔ اعتماد کی کمی۔ میچرز اکثر دوسرے لوگوں پر کم بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ہر تعلق کو فائدے اور نقصان کی بنیاد پہ پرکھتے ہیں۔ اس سے اعتماد کی کمی پیدا ہوتی ہے اور دوسروں کے ساتھ مضبوط اور پائیدار تعلقات بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کم موقع ملنا۔ مصنف کے مطابق جو لوگ صرف توازن برقرار رکھتے ہیں وہ ان لوگوں کے مقابلے میں کم موقع پاتے ہیں جو دینے میں آگے رہتے ہیں۔ گیورز کی سخاوت اور مدد کا رویہ انہیں زیادہ مواقع فراہم کرتا ہے اور لوگ ان کی زیادہ قدر کرتے ہیں۔ غیر مستقل مزاجی۔ میچرز کا رویہ مستقل نہیں ہوتا، وہ وقت اور موقع کے حساب سے اپنا رویہ بدلتے رہتے ہیں، جس سے دوسرے لوگ ان پر مکمل اعتماد نہیں کر پاتے۔ اس غیر مستقل مزاجی سے تعلقات میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مصنف کے مطابق سخاوت اور دوسروں کی مدد کرنے کا رویہ طویل مدت میں سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔